اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم، قرار عالم، باعث ایجاد عالم، سبب ثبات عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسد الغابہ میں خاتم الحفاظ نے تاریخ الخلفاء میں، امام ابن حجر مکی نے سوائق میں یہ روایات درج کیں۔ حسنین پاک سے پہلے نہ کسی کا نام حسن تھا نہ کسی کا نام حسین تھا، اور لطف و کمال کی بات یہ کہ رب تعالیٰ نے یہ دونوں نام ان شہزادوں کے لیے محفوظ رکھے تھے، اور یہ بھی بعض آثار میں درج ہے کہ یہ جنت میں تھے تو جن کے نام جنت سے آئیں ان کی ذاتوں کا عالم کیا ہوگا۔ دونوں کریموں کی ولادت پر مبارک کانوں میں اذان خود جانے جہاں نے کہی۔ اذان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اور پھر اذان کہنے والا کوئی ہو تو اس کا اور دگنا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں تو اذان ہی انہوں نے کہی ہے کہ جن کا نام نہ لیجئے تو نہ خطبہ پورا ہوتا ہے، نہ کلمہ پورا ہوتا ہے، نہ اذان پوری ہوتی ہے۔ اور پھر گڑتی کا بڑا اثر ہوتا ہے، بلکہ بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ اب تو اس جانب جدید دور میں اتنی توجہ نہیں رہی، وگرنہ لوگ ڈھونڈ کر با اخلاق اور کسی بزرگ سے گڑتی دلاتے تھے۔ میرے سرکار علیہ السلام کے مریدوں کا طریقہ تھا کہ ان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی تو وہ تہنیک گٹی یعنی گڑتی کے لیے سرکار اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں بچوں کو لاتے۔ کریم علیہ السلام دندان مبارک سے کھجور کو نرم کر کے بچوں کے تالو میں لگا دیتے۔ حسنین کریمین کو گڑتی کریم نے عطا فرمائی، لیکن چھوارے اور شہد کی نہیں، اس لعاب کی جو امیر کشور محبت سرکار صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کے زہر کا اثر بے اثر ہو جائے، اور سرکار حیدر مولا مرتضیٰ کی دکھتی آنکھ میں لگے تو دکھتی آنکھ ٹھیک ہو جائے، پھر کبھی دکھے نہ، پھر اس کا نور کم نہ ہو، پھر زندگی بھر سر میں درد نہ ہو، اور سر کے بال سفید نہ ہو۔ کیجئے کوشش کیجئے وصل سے ہمیں بچانے کی کوشش کیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے پنڈی والوں؟ پہلی غذا شہزادوں کے بطن میں جو گئی ہے وہ سرکار کا لعاب دہن ہے۔ کیا شان! پہلی غذا، نام کا بھی اثر ہے، اذان کا بھی اثر ہے، دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم زیادہ دیر بول نہیں سکتے، بارگاہ بہت بڑی ہے۔ بس اتنا جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں کہ ان شہزادوں کو دودھ کی صورت میں جو نور ملا ہے وہ حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ عالیہ رافعہ صابرہ شاکرہ متوکلہ حضرت سرکار بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارکہ وسلم سے نور عطا ہوا ہے۔ پھر گود کا بڑا اثر ہوتا ہے،
اب میں کیا کروں بھائی صاحب، آپ 11:30 بیان ہے، آپ 1:30 بجے والا مزاج لے کے بیٹھے ہیں اور ہم صبح سے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. نہیں رکیے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اسی والیوم میں آپ سے بات کرتا رہوں. ماشاءاللہ حال بڑا ہے اور پھر اس میں آواز گونجتی ہے. اصل مقصد ہے کچھ 4 لفظوں کی سمجھ آئے. ٹھیک ہے، تو میری کوشش ہے کہ میں اسی میں، اور میرے بھائی بھی ساؤنڈ والے کوشش کر رہے ہیں کہ وصل کم ہو جائے، مزید کوشش کریں وصل کم ہو جائے. ان بیچاروں کے کانوں کے حقوق بھی ہیں. تو بات کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، گود کا اثر بھی ہوتا ہے. اور میں یہ اگلی بات حضور سلطان العارفین قدس سرہ العزیز کے گلستان کے مہکتے ہوئے پھول حضرت والا مرتبت پیر طریقت حامی شریعت حضرت والا جا علامہ محمد ندیم سلطان قادری سروری دامہ اقبالہ کو سبق سنانے کے لیے. اور آپ مجھے فرما رہے تھے کہ کثیر شیوخ الحدیث، مدرسین، طلباء، اساتذہ رونق افروز ہیں، وہ بھی اس طالب علم کا سبق سن لیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ گود کا بھی اثر ہوتا ہے. فقہاء نے بڑی حسین رمز لکھی ہے کہ شیر کی جو کھال ہے نا اس پر نہ بیٹھا جائے کہ طبیعت میں تکبر پیدا ہوتا ہے. کا بکری کی کھال پر بیٹھا جائے، اس سے طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کھال پر بیٹھنے سے طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر لیٹنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گود کا بھی اثر ہوتا ہے، گود کا بھی اثر ہوتا ہے. اور یہاں کبھی گود مصطفیٰ جان رحمت کی، کبھی حضور مخدومہ کریمہ کی، کبھی سرکار حیدر کرار کی. کیا کہیں گے آپ؟ کبھی صدیق اکبر کے کندھوں پہ. کیا نظارہ ہے، کیا نظارہ ہے. تو نام رب کے دربار سے آئیں، گڑتیاں کریم لعاب کی عطا فرمائیں، دودھ کی صورت میں نور مخدومہ سے عطا ہو، گود مصطفیٰ جان رحمت کی ہو. اور پھر صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور صحبت کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے. آواز پہ توجہ کیجئے گا بھائی صاحب. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اور بڑا ہی اثر ہوتا ہے. آپ میں سے جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے جڑے حضرات بیٹھے ہیں، ابھی میں ایک نام کتاب کا لوں گا، فوائد الفوات، حضرت امیر اللہ رحمہ اللہ نے لکھی. یہ بہت اونچی پوسٹ پر تھے، ڈھیر پیسہ بھی تھا، پھر محل میں شراب چلتی تھی وہ بھی پیتے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ امیر لگتا ہے، اور خسرو کے ساتھ بھی امیر لگتا ہے. ٹھیک ہے، امیر خسرو. اور حضرت امیر خسرو سے زیادہ ان کا کلام ہے. تو یہ شہزادگی کے نشے میں باہر نکلے محل سے، اور ادھر محبوب الہی شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز جلوہ گر تھے. اب امیر بھی ہو، مزاج بھی اونچے ہوں، بادہ نوش بھی ہو، طبیعت میں برہمی بھی ہو، اور کچھ شوخی بھی ہو. تو گزرتے گزرتے، حضرت پیر صاحب کی نظر یہ بات ہے، گزرتے گزرتے انہوں نے خواجہ نظام کو ایک جملہ کہا. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے
کہ صحبتوں کا کہتے ہیں اثر ہوتا ہے، تو بادہ نوشوں کی صحبت نے مجھے بادہ نوش کر دیا، تیری صحبت نے اثر کیوں نہیں دکھایا؟ سدھا پنگا ہی رب دے ولی نال لے لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ کی کلیئر آواز نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے؟ سیدھا پنگا ہی ولی سے لے لیا، کہا صحبتیں اثر رکھتی ہیں تو میری بادہ نوشی کیوں نہیں چھوٹتی، سراہی و جام سے تعلق کیوں نہیں ٹوٹتا؟ حالانکہ وہ تو کبھی خواجہ نظام کی صحبت میں آیا ہی نہیں، لیکن بس شوخی طبع برہمی شاعر مزاج تھے، کہہ گزرے ابھی کہہ کے 2 قدم نہ چلے تھے کہ خواجہ نظام نے نظر اٹھائی اور آپ نے صرف ایک جملہ کہا، صحبت اثر رکھتی ہے۔ کیا کہا؟ صحبت اثر رکھتی ہے۔ یہ جملے کہنے تھے کہ امیر الا نے قبا چاک کی، کلا سر سے اتاری، سر نظام کے قدموں میں رکھا، اور پھر یہی امیر الا تہجد کے وقت بھی مصلے پر، اشراق چاش کے وقت بھی مصلے پر، 5 وقت تو ہونا ہی ہونا ہے، تسبیحات و نوافل کی کثرت بھی ہے۔ پھر نظامیوں کے پاس جو سرمایہ خواجہ نظام کے ملفوظات کا ہے، اس کا بڑا بنیادی سورس یہی بنے ہیں جو بادہ نوشی ایک لمحے کی صحبت میں سب کچھ ترک کیا۔ اور میرے پاس موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اوپر سے پنڈی ہے، تو یہ رکیے گا پلیز پہلے جملے سنیے گا پلیز، اوپر سے پنڈی بھی ہے، تو یہ میں کہہ کر آگے گزرنا چاہوں گا، خواجہ نظام کی جملہ بھر کی صحبت، سیکنڈ بھر کی صحبت، لمحہ بھر کی صحبت تائب اتنا کرا دے کہ بادہ نوش تہجد میں نظر آئے۔ خواجہ نظام کی لمحے بھر کی صحبت کا یہ فیض ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت کا فیض کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت کا اثر کیا ہوگا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، حسنین کریمین کو صحبت ملی مصطفیٰ جان رحمت کی علیہ السلام، مولا مرتضیٰ کی، سیدہ کریمہ کی۔ یہ چند باتیں آپ نے سن لیں، اب آگے بڑھیے۔ سرکار اقدس بندہ پرور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، دین است حسین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سب نے کہا میں محبت کرتا ہوں، مثلا ہم سب کہہ رہے ہیں آقا محبت کرتے ہیں، تو کریم فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرتے، جی حضور حسین سے محبت کرو۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں اس روایت کو نقل کیا، دیگر حضرات نے بھی درج کیا۔ ام المومنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ ہے، کریم جلوہ گر ہیں، قدم دراز فرمائے ہوئے ہیں، مظلوم کربلا ننھے قدموں سے آ گئے، سرکار فرماتے آگے آ جا، امام حسین قدموں پہ چڑھ گئے، اور آگے آ، پنڈلیوں تک آ گئے، اور آگے آ، ران مبارک تک آ گئے۔ اب حضور نے اپنی انگلیاں شہزادے کو پکڑائیں، مظلوم کربلا نے انگلیوں کو پکڑا، اور حضور اسی طرح قدم دراز فرماتے اور آگے آ، وہ شکم پرنور تک آئے، پھر سینہ انور تک آئے۔ اب حضور نے ان کو جفا ڈالا، اس کے سوا میرے پاس اب جملہ کیا ہے میں آپ کو کہوں۔ اب حضور نے جفا ڈالا اور امام حسین کو چومنا شروع کیا، چوم کر سینے سے لگایا، تو مظلوم کربلا کی اس وقت ایج یعنی عمر وہ تھی کہ جب بچوں کی توجہ پیشاب کی معاملے میں نہیں ہوتی۔ میں نہ سمجھ کے لفظ نہیں بول رہا، کیونکہ میں نہ سمجھ نہیں ہوں۔
یہ وہ ایج تھی جب بچوں کی توجہ پیشاب کرنے والے معاملے میں نہیں ہوتی. اب سینہ انور پہ آئے، راحت ہی اتنی تھی، چین ہی اتنا تھا، اطمینان ہی اتنا تھا. اتنا میں کہہ رہا ہوں کتنا تھا؟ اتنا میں کہہ رہا ہوں کتنا تھا؟ استخارے والوں اگر کلیئر آ جائے نا کہ سبحان اللہ کہنے سے خیر ہی ہے تو شروع کر دینا. اگر استخارہ اوکے کہا جائے تو سبحان اللہ شروع کر دینا. اگر خطرہ بتائے تو چپ تو آگے ہی بیٹھے ہو. اچھا، گزارش میں یہ کر رہا تھا اتنا میں کہہ رہا ہوں کتنا راحت، کیا راحت ہوگی. حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ اگر کسی بندے کو دنیا میں قینچیوں سے بھی کاٹا گیا اور اس نے زندگی میں لمحہ بھر کبھی چین نہ پایا ہو، لیکن جب وہ جنت میں جائے گا، ہوا کا پہلا جھونکا جب اس کے وجود سے ٹکرائے گا جنتی کے، تو اس کو اتنی راحت ملے گی کہ وہ یہ خیال کرے گا کہ مجھے کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہیں. کینچیوں سے کٹے ہوئے پر بھی جنت کی ہوا کا جھونکا یہ تاثر چھوڑتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں. حبیب کے سینے پہ لیٹنے کا مزہ، اس کا لطف، اس کا سرور، اس کی رعنائی کون لفظوں میں بیان کرے. تو شہزادے کی عمر مبارک اس حصے میں تھی کہ جب پیشاب کے معاملات میں بچوں کی توجہ نہیں ہوتی، پیشاب کا عمل شروع ہو گیا. ام المومنین نے ہاتھ بڑھائے، سرکار نے ان کو ہاتھ سے روک دیا. ہاتھ سے روک دیا. فرمایا میرے بیٹے کو تکلیف نہ دو، یا فرمایا اسے تکلیف میں نہ ڈالو. رکیے اور رکیے. یہ سنن دار قطنی ہے. سرور عالم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، قدم انور سے موزہ اتارا. محبوب کے مریدوں نے، مجھے تو یہ جملہ بڑا پیارا لگتا ہے، حضور کے مریدوں نے، جو صفوں میں کھڑے ہیں، شمع رسالت کے پروانے، انہوں نے بھی ایک ایک موزہ اتار دیا. نماز تمام ہوئی تو ایک صاحب عرض کرنے لگے حضور کو حکم آیا ہے کہ اب نماز میں ایک ایک موزہ اتارا جائے گا. فرمایا نہیں، تم نے کیوں اتارے ہیں؟ حضور ہم نے آپ کو دیکھ کے اتار دیے. پتہ نہیں وہ خیال کا کون سا لمحہ ہوگا کہ جس لمحے میں نماز میں حضور کی یاد صحابہ کے دل و دماغ میں نہ ہو. تم نے کیوں اتار دیے؟ حضور ہم نے آپ کو دیکھ کے اتار دیے. تو اے جانے جہاں آپ نے کس لیے قدم انور سے ایک موزہ اتارا؟ پنڈی والو دھیان سے اگلی سطر سننا. فرمایا وہ موزے پر تھوڑی سی مقدار میں نجاست تھی، خون تھا تھوڑی مقدار میں. تو اللہ کریم نے نماز ہی میں بذریعہ وہی مجھے حکم دیا کہ پیارے ہم اتنی نجاست بھی تمہارے وجود پہ پسند نہیں کرتے، اتار دو. کوئی نہیں استخارہ کلیئر ہو تو سبحان اللہ کہنا. سارے آن لائن استخارہ شروع کر دو. اب تو بڑی سہولت ہے. کیڑا 2 رکعتاں پڑھ کے ساری رات دعاواں پڑھدا رہے، تسبیحاں کھڑکاؤ تے ہاں نہ کراؤ. اگر سبحان اللہ آپ کو مل جائے نا استخارے میں کہ خطرہ کوئی نہیں تو پھر سارے کہنا. پہلے سنیے، لطف پائیے. اللہ کریم نے فرمایا حبیب ہم اتنی نجاست بھی آپ کے وجود پر پسند نہیں فرماتے. اب قدم پاک پر چمڑے کا موزہ جراب ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مقدار میں نجاست ہے، اللہ وہ بھی پسند نہیں فرماتا. اور نماز کمپلیٹ ہونے کا انتظار بھی نہیں، وچ نماز دے وہی ہے کہ محبوب یہ اتار دو. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پنڈی والو کہ ایک خفیف مقدار میں نجاست ڈائریکٹ جسم انور پر نہیں،
موزہ مبارک کے اوپر لگی ہے تو رب وہ پسند نہیں فرماتا. جہاں اپنے حبیب کے نور کو 9 ماہ رکھا، دیکھو میں نے کیا کہا ہے، جہاں اپنے محبوب کے نور کو 9 ماہ رکھا، اس ماں کی پاکیزگیوں کا عالم کیا ہوگا. سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. عرض کرنا چاہتا ہوں کہاں یہ عالم ہے اور کہاں یہ عالم ہے کہ نواسہ پاک سینے پر اور ام المومنین اٹھانا چاہتی، فرمایا رہنے دو میرے بیٹے کو، چھوڑ دو چھوڑ دو. اور جب وہ طبعی حاجت سے فراغت پا چکے تو فرما پانی کا ڈول لاؤ، لایا گیا اور بہا دیا گیا. محسوس یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں درایت، محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور سخت ہاتھ بھی نہیں لگنے دیتے. کیا کہیں آپ سے کہ حضور سخت ہاتھ بھی شہزادے کو لگنے نہیں دیتے، گویا کہ تیاری کروائی جا رہی ہے کسی تگڑے امتحان کی، تگڑے امتحان کی تیاری ہو رہی ہے. یہ بھی آپ دیکھیے کہ دین است حسین بزم میں آنے والوں، یہ شان ہے مظلوم کربلا سید الشہداء کی ذات اقدس کی. آئیے ایک اور ایمان افروز روایت سنیے. میرے کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سرکار بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارکہ وسلم حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑے حضور کے آستانہ قدس پر آئیں. میرے آقا علیہ السلام سے عرض کی، حضور یہ حسن و حسین ہیں آپ کے بیٹے، ان کو بھی کچھ وراثت میں عطا کیجئے. آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں کو دم نہیں کرنے لگا اشارہ کر کے، میں تو پوچھنے لگا ہوں کہ ہے گے ہو. یہ ایریا جو ہے میں نے تو یوں دائرہ لگایا ہے، آپ سمجھو کہ کوئی پھوک شوک چھوڑے گا. پھوک شوک چھوڑ دے تو ہم سمندری میں کچھ کر لیتے. اس نے کہا نا اگر سر ہی پھوڑنا ہو تو تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. حضور نواسوں کو کچھ عطا کیجئے. آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا حسن کو میں نے اپنی سرداری اور ہیبت عطا کی. مزہ نہیں آیا یار، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. حسن کو میں نے اپنی سرداری اور ہیبت عطا کی، حسین کو میں نے اپنی جرت اور سخاوت عطا کی. کیا بات ہے جناب. کربلا میں جس کے پاس مصطفیٰ کی جرت ہو، وہ وحشتوں سے ڈر جائے، وہ فوج کے ظلم جفا سے ڈر جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن کو میں نے اپنی سرداری اور ہیبت بخشی، حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کی. کیا بات ہے. حسن کو ہمارا تو دل کرتا ہے کہ جس طرح قوالی میں تکرار ہوتی ہے بندہ یوں کرے مزہ لے لے کے بغیر طرز کے. حسن کو میں نے اپنی سرداری اور ہیبت عطا کی، حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کی. اللہ کرے پنڈی والو اگلا جملہ قضا نہ کرو بلکہ وفا کرو، اور نہایت توجہ رکھیے گا. حسن کو میں نے اپنی سرداری و ہیبت عطا کی اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کی. حضور مخدومہ کریمہ نے آگے سے یہ تو عرض نہیں کیا
کہ حضور ہم تو درہم و دینار کی بات کر رہے ہیں، وہ جو فدق باغ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو بنو نذیر کی املاک ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ کیا کر سکتے یہ تو نہیں، وہ تو موقع تھا، وہ تو موقع تھا۔ حضور یہ کیا، سرداری دے دی، ہیبت دے دی، شجاعت دے دی، سخاوت عطا کر دی۔ حضور درہم و دینار کی بات ہے، باغوں کی بات ہے، فدق کی بات ہے، جاگیر کی بات ہے، کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تعالی۔ ہمارے بزرگ شمشیر اعلی حضرت استاد العلماء علامہ مفتی پیر محمد غفران سیالوی صاحب دام اقبالہ، کیا بات ہے جناب، مرحبا، رنگ و نور میں اور اضافہ ہوا۔ حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور سرداری عطا کی، حسین کو اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کی۔ مخدومہ کریمہ نے آگے سے یہ نہ عرض کی حضور میں تو باغ فدق کی بات کر رہی ہوں، کچھ اموال کی بات ہو رہی ہے، جائیداد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہی مخدومہ کریمہ ہیں جو باندی اور غلام کا سوال لے کر آئیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح عطا ہوتی ہے۔ آج شہزادوں کو لے کر آئی ہیں تو ہیبت، سرداری، شجاعت اور سخاوت۔ بولیے گا فرنٹ سیٹ والو، شجاعت، دلیری، سخاوت۔ خدا کا نام لیجئے، افسانے مت گھڑیے، ان کے نام سے وہ مت جوڑیے جو ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ جس دن مانگنا بنتا تھا اس دن عرض نہیں کیا، تم کیا جانو کہ مقام سیدہ کیا ہے۔ تم کیا جانو، تم کیا جانو کہ مقام سیدہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ مقام سیدہ کیا ہے۔ آپ فتاوی رضویہ پورا پڑھ گزریے، جہاں سیدہ کریمہ کا نام آیا ہے اعلیٰ حضرت لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ذاتی نام جب نام مبارک کا معنی بتانا ہوا کہ اس نام پاک کا معنی کیا ہے، چھڑانے والی، سبحان اللہ، وہاں پر ہمیں ادب امام احمد رضا نے سکھایا ہے اور بہت سکھایا ہے، اور بہت سکھایا ہے۔ بسا اوقات احتجاج کے پیچھے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں، اسٹیج پر کچھ اور ہوتے ہیں، پسے پشت اور ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تمہیں صرف نام لینا آیا ہے، احمد رضا نے غلامی کا بھرم بھی سکھایا ہے۔ اباب محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں اور درویشی و تصوف نے غلبہ جمایا اور اعلیٰ حضرت نے کھانا ترک فرما دیا، پانی کا گھونٹ سحری میں، پانی کا گھونٹ افطار میں، نفلی روزے۔ گھر والوں نے عرض کی کہ یوں تقلیل طعام مت کیجئے، فرما میرا نظام چل رہا ہے۔ دوست احباب نے عرضیاں پیش کی کہ ایسا نہ کیجئے۔ اب یہ کیا چلایا ہوا ہے جی جس کی آواز آئی ہے؟ اب کیا چلا ہے؟ بند کیجئے کولر، ہم نے تو سپیکر بڑی مشکل چلوایا ہے، کولر بند کرو بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ نہیں پسند کرتے تو میرا پنکھا بند کر دو، پر مزید آواز سے تنگ نہ کرو، بند کرو جلدی جلدی جلدی۔
اب یہ ہوا، بس توجہ فرمائیے، وقت بہت ہو چکا. اب یہ ہوا، شکر الحمدللہ، کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو 2 سے تیسرا ہفتہ آ گیا، کچھ تناول نہیں فرمایا، کچھ تناول نہ فرمایا. اب سوچا جا رہا ہے کہ کس سے کہیں، کس سے کہیں. تو پھر طے یہ ہوا کہ قریب محلے میں ایک سید صاحب ہیں، ان سے عرض کی جائے. سید صاحب ہیں، ان سے عرض کی جائے. اعلیٰ حضرت سید کی نہیں موڑیں گے. شاہ صاحب سے جب کہا گیا تو شاہ صاحب کو بھی مان تھا. کہا دیکھتے ہیں ہماری کیسے نہیں مانتے. گھر میں بی بی صاحبہ سے کہا کھانا بنائیے. سیدہ نے زادی نے کھانا بنایا. کھانا بنایا، شاہ صاحب لے کر آئے. اعلیٰ حضرت نے اٹھ کر استقبال کیا، دست بوسی کی. یہ کیا بات ہوئی، کھانا چھوڑ دیا؟ شاہ جی فقیر کے معمولات تعطل کا شکار نہیں ہوئے، جو لکھنا پڑھنا وظائف نوافل سب جا رہے ہیں. کہا نہیں، پھر بھی کچھ تو کھانا چاہیے. اعلیٰ حضرت عرض گزار ہوئے، شاہ جی فقیر کو معاف کیجئے، روٹین بنی ہے، رہنے دیجئے. شاہ صاحب بھی چکیا اپنا ٹفن اور غصے میں کھڑے ہو گئے. کہا نہ کھائیے، کل میں اپنے نانا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کروں گا کہ ایک سید زادی نے کھانا بنایا، ایک سید لے کر آیا اور آپ کے غلام احمد رضا نے نہیں کھایا. جانے لگے تو اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر کہا شاہ جی ایسا نہ کیجئے، لائیے ابھی کھاتے ہیں. کہا اب یوں نہیں دیں گے. کہا جی اب کیسے مرحمت ہوگا؟ فرمانے لگے عہد کیجئے کہ اب ساری زندگی کبھی یوں اس انداز پر کھانے کو ترک نہیں کریں گے، پھر آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے گا. تو لہٰذا برسرے ممبر کچھ اور پسے پشت کچھ اور. ہم وہ پیار نہیں کرتے. ہمارا پیار یہ ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. حسن کو ہیبت عطا کر دی، سرداری عطا کر دی. حسین کریم کو شجاعت اور سخاوت عطا کر دی. پر سخاوت میں امام حسن کریم کسی سے کم نہیں. آئیے ایک حسنی سید کے قلم سے سنیے. نام لوں گا، اگر مکھانوں کا کچھ اثر ہو تو بولیے گا. سید الاولیاء مخدوم امم، حضرت داتا گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دادا مرشد قطب زبن محدث اعظم ابو الفضل سرکار سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی قدس سر العزیز فرماتے تھے دربار داتا سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. حضور فیض عالم نے کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم و علیہ السلام رونق افروز ہیں. ایک بندہ آیا، تلخ ترش اور بدتمیزی پر مبنی باتیں کرنے لگ گیا. حضرت امام سر جھکائے جلوگر ہیں. اس کا والیم اور بڑا. جگرے دیکھو ان کے، جگرے دیکھو ان کے. حضرت امام عرش مقام نے فرمایا پیاس لگی ہے تو پانی منگوائیں، بھوک لگی ہے تو کھانا لایا جائے. وہ اور چڑھ گیا. جب اور چڑھ گیا تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اندر چاندی کا برتن ہے وہ اٹھا کے لاؤ. لایا گیا. فرمایا اس کو دے دو، وہ جو بک بک کر رہا ہے. جب اس کو چاندی کا برتن تھمایا تو سید عرش مقام نے فرمایا معاف کرنا، اس وقت گھر میں یہی تھا، کچھ اور بھی ہوتا تو وہ بھی تمہیں عطا کر دیتے. اب سنیے، کسی کی سخاوت و عطا اور نوازش کو سن کر بندہ یہی کہتا آپ بڑے سخی ہیں، گھر آباد رہے، بچے شاد رہیں. لیکن یہ کس قدر حسین کیفیت تھی کہ حضرت امام کی سخاوت کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اقدس کے شہزادے ہیں.
وہ استخارے میں جواب آپ کو آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی حالات ٹھیک ہیں؟ وہ حضور اس ادھر والی ٹیم کو میں نے وہ ڈیجیٹل استخارے کا بولا ہے کہ آپ وہ پتہ کریں کہ سبحان اللہ کہنے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. ایک ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ایک ڈیجیٹل استخارہ ہے، وہ کیجئے. استخارے پہ تو کوئی پابندی نہیں. مظلوم کربلا کی سخاوت. آج کے دور میں جب غربت، مہنگائی، بے روزگاری اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، 2024 میں بھی وہ چھتیں ہیں جن کے نیچے لوگ بھوکے سوتے ہیں. 2024 میں بھی وہ گھر ہیں کہ جن مریضوں کے پاس 500 روپے کی دوا لینے کی گنجائش نہیں ہے. صرف نام لے کر نہ گزریں، ہمیں سیرت اپنانے کی ضرورت ہے. سماعت کیجئے، سماعت کیجئے. مظلوم کربلا سید الشہداء امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں. اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا بال بچوں والا ہوں، گھر میں بھوک ہے اور وہی بھوک مجھے گھر سے باہر نکال لائی ہے. کیا آپ کی جناب سے ایک وقت کا کھانا مل جائے گا؟ مانگنے والے نے روٹی مانگی. دین است حسین. کیا مانگا؟ روٹی ایک وقت کی. امام پاک نے فرمایا ساڈا مال راہ وچ آندا پیا ہے تے تو بہ جا. مانگنے والے نے روٹی مانگی ہے. اس کو بھی نقل کیا ہے حسنی سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. شاواں دی منو پنڈی والے ہو، شاواں دی منو. داتا صاحب حسنی سید خدا دا نا ہے، آل رسول دی منو. ہن بڑے اولی اولی ہوئے ہو، داتا صاحب کی مانو. میرا مال راستے میں آ رہا ہے، گھر میں فاقہ ہو، روٹی مانگنے نکل آیا، بیٹھ گیا. سوال روٹی ہے، جواب میں بھی روٹی چاہیے. پر آیا وہاں ہے، حسین کو میں نے اپنی جرت اور سخاوت عطا کی. آیا وہاں پر ہے. اتنے میں جو فرمایا ہمارا مال راہ میں ہے، حضور داتا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ وہ مال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے آ رہا تھا. داتا صاحب نے لکھا ہے، شاواں لکھا ہے، تو ہن کیوں ہولی سبحان اللہ کی ہے؟ تساں بڑی ڈنڈی مار دیو سیداں نو منن چ. واؤ پنڈی والے ہو. وہ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ بولو تو صحیح. ڈنڈی نہ مارا کرو، سیداں دی منو. ہمارا مال آ رہا ہے. آ گیا. قاصد نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر رہے تھے کہ فی الحال یہ قبول کریں اور بھی پیش ہو جائے گا، اس سے کام چلائیں. امام پاک نے فرمایا کنے نے؟ عرض کی حضور 5 گتھلیاں ہیں، ہر گتھلی میں 1000 ہے. 1000 درہم، اور بعضوں نے لکھا کہ 1000 دینار. بہت اماؤنٹ ہے. کم از کم جو روٹی مانگنے آیا ہے اس کی 3 نسلوں کی روٹیاں ہیں. 3 نسلوں کی. کتنا ہے؟ حضور 5000 دینار ہے. فرمایا یہ اس کو دے دو. اچھا بالکل سچی روایت ہے، جو چھت نال نہیں لگنا تو ویسے تو سبحان اللہ کہو نا جی. کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اس کو دے دو. اب وہ 5000 دینار اس کو دیے. سنیے حضرت امام اقدس کی سیرت طیبہ، نورانی کردار.
اب آپ اس کو 5,000 عطا کر کے فرماتے ہیں اخی معاف کرنا، میں صدقے قربان، معاف کرنا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ پیسے اتنے تھوڑے ہیں تو ہم تمہیں اتنا انتظار نہ کرواتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سن لو، مانگنے والا روٹی مانگنے آتا ہے، امام نسلوں کی روٹیاں دے دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں معاف کرنا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ مال اتنا توڑا ہے، یہ وہ گھر ہے کہ اوقات سے بڑھ کر دیتے ہیں، مانگنے والے کی اوقات سے بڑھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرماتے وے کنا دیتا ہے، بلکہ یہی کہتے ہیں اینے ہی نے۔ اینے ہی نے۔ اگر آپ ہو گیا کلیئر استخارہ کہ نہیں ہوا؟ کیوں بھائیو؟ اوکے کی رپورٹ ہے؟ اوکے کی ہے نا؟ تو چلو پھر اوکے کی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اس پہ ویلکم کرتے ہیں جو استخارہ ہاں میں آیا ہے۔ یہ دیکھنا، یہ دوسری روایت ہے، اور پھر اس کا لطف لیجئے۔ کریمہ مخدومہ بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور اپنے بیٹوں کو کچھ عطا کریں، حسین کو میں نے اپنی سخاوت اور شجاعت عطا کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سنیے، گاؤں سے ایک بندہ آتا ہے، عرب کے لوگ قادر الکلام ہیں، لکھتے ہیں تو کمال لکھتے ہیں، پر اتنے تگڑے تگڑے اہل زبان بھی جب امام احمد رضا کا عربی کلام پڑھتے ہیں تو خراج تحسین پیش کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کہا اے جڑا نال ہندی لکھ دیندے ہو نا، اے تو پتہ لگتا ہے کہ ہند دا ہے، وگرنہ کلام تو عرب والوں کی دسترس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، آپ کو جدت کے ماحول میں الازہر یونیورسٹی میں بیٹھ کر لفظ اعلیٰ حضرت سے تکلیف نہیں ہوئی؟ اور یہاں بڑے بڑے نازک مزاج ہیں، بڑے بڑے نازک مزاج ہیں۔ واہ مولا، تو نے بھی احمد رضا کے نام میں کیا گرج رکھی ہے، کیا شان، کیا پاور رکھی ہے۔ یہ مقبولیت ہے، یہ مقبولیت ہے، یہ مقبولیت ہے، یہ مقبولیت ہے۔ دوسری بار بارگاہ انور منور میں حاضری سے مشرف تھا، باب جبریل سے حاضر ہوا، اس وقت اذان تہجد کے وقت دروازے کھولتے تھے، تو یہی اس وقت کتھئی رنگ کا امامہ اور ایسے ہی چادر، اسی کتے نہیں کدی روپ بدلیا تے نہ اسی قوالاں والا عقیدہ رکھیا ہے کہ ایتھے کلام پڑھیا تے اگلی جگہ جا کے شیر ہوئی ہے تے وچوں بابا بدل لیا۔ بابا ساڈا احمد رضا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حاضری ہوئی اور بابے نے لکھا ہے، ہمارا تو بابا ہے امام احمد رضا، بابے نے لکھا ہے فقہائے احناف کے اقوال بیان کرتے ہوئے کہ او زائر، جب بارگاہ انور منور میں حاضری سے مشرف ہو تو سلام عرض کرنے کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جیسے تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ جناب ہم نے ایسے ہی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور سر جھکایا ہوا ہے قدمین شریفین کی طرف۔ اب تو وہ حصہ مدت ہو گئی بند ہے، وی آئی پی موومنٹ کے لیے کھلتا ہے، تو متوع نے شی وہ جیسے کرتے ہیں کیا، اور وہ اشاروں میں قریب آ کے کہنے لگا یہ کو نماز پڑھ رہے ہو، سلام ہے، ایسے ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ہمیں ایک اور بابے نے سمجھایا کہ اگر کوئی 99 گستاخیاں بے ادبیوں کے لفظ جعلی شریف کے قریب پہلے کر چکا ہے تو 100ویں تیری وجہ تو نہ کرے۔
100ویں تمہاری وجہ سے نہ کرے، خاموش رہے۔ اور پھر جب اس نے جھکیا ہوا سر دیکھا اور یہی حالت دیکھی، اس دن بڑا ہی سواد آیا، بڑا ہی سواد آیا۔ گھبرائے تو ہم تب بھی نہیں تھے کہ جب لوگ کہتے تھے کہ یہ نہ کہا کرو کہ ہم بریلوی ہیں، اضطراب تو ہمیں اس دن بھی نہیں ہوا تھا، پر اس دن حضور کے قدموں میں تمغے ہی تمغے، یہ جو اب ایک کھلاڑی لے کر آیا یہ تمغہ کیا ہوگا جو اس دن تمغے ملے حضرت پیر صاحب کے۔ اور ہمارے مخدوم حضرت پیر علامہ مفتی محمد غفران سیالوی صاحب کی نظر یہ جملہ ہے کہ بالآخر اس متوع نے مجھ سے یہ سوال کیا، انت بریلوی؟ لطف کو لطف آ گیا، لطف کو لطف آ گیا۔ پیر جی ایسا نصیب کہ کوئی حضور کے دربار میں تعظیم سے کھڑا ہو تو کوئی اور نام تو کسی کے ذہن میں نہیں آتا، بریلوی۔ قادری نہیں کہا، چشتی بھی نہیں کہا، سوروردی بھی نہیں کہا، نقشبندی و نظام، انت بریلوی۔ کسی کونے میں بیٹھے اذان میں آوازیں، اب نام اقدس آیا، چوما، بریلوی۔ آپ کے پنڈی میں کوئی باہر سے مہمان آئے اور پوچھے محلے میں مسجد کن کی ہے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کن کی ہے، اور پھر سپیکر کھلے اذان سے پہلے اور آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پرونا آندا ہے بریلویاں دی ہے۔ کیا بات ہے، کیا پہچان ہے، یہ نصیب احمد رضا سے کون چھین سکتا ہے، یہ مالک کی عطا ہے۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان، اکثر ان کی آنکھوں میں یہ جملے فرماتے ہوئے آنسو ہوتے تھے، بندہ خدا اسی تے اللہ دی اس نعمت دا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ رب نے سانو احمد رضا دیتا ہے، کہ ہمارے شاہ فرماتے تھے، باقی تو نعمت سبحان اللہ۔ خیر، کیا کہہ رہا تھا میں؟ قادر الکلام تھے عرب والے، اس نے شعروں میں حضرت سرکار امام سید الشہداء کو درخواست عریضہ لکھ کے بھیجا۔ سوکھا سا ترجمہ مفہومی پیش کر رہا ہوں، ہم آہنگ رہیں گے تو لطف محسوس کریں گے۔ اس نے لکھا کہ غریبی، فقر، تنگ دستی مینوں گھروں کڈ لے آئی ہے، تے حالت یہ ہو گئی کہ سوال کرنا پہ گیا۔ اب ہم آپ کو مفہومی معنی پنجابی میں سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو عربی میں سبحان اللہ کہنے میں دقت نہ ہو۔ غربت، فقیری، تنگ دستی کروں باہر کڈ لے آئی ہے، تے سوال کرنا انج ہی ہے جویں عزت ویچنا ہوندا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگلا جملہ کوئی قضا کرے، تو اس آکھیا کہ میں لبدا سی کہ کوئی عزت بھی ویچاں تے کوئی خریدار کوئی کمال والا تے کرم والا۔ اینج جو کرنا ہے تے عزت ویچنی ہے، تو میں لبدا سی کہ ان عزت تے ویچنی پہ گئی، یعنی سوال کرنا پہ گیا، پر کوئی کریم الطبع لب جائے تو شکر ہے کہ میں لب گیا۔ وہ جنہوں نے لکھدا پیا ہے انہاں دی گل کردا پیا ہے، دین است حسین، شکر ہے کہ مجھے مل گیا، اگے انہیں کچھ نہیں لکھیا، یہی تو حسن ہے کہ انہیں پیسے چاہیے نا انہیں پیسے، یہ کچھ نہیں لکھا۔ اب وہ انتظار میں رہا کہ اب بھی کچھ آئے گا، اب بھی کچھ آئے گا، صدیاں بیتی نہیں، ہفتے نہیں بیتے، مہینے نہیں، گھنٹے نہیں، کچھ ساتیں ہوں گی، لیکن انتظار قتل سے شدید ہوتا ہے اور غرض دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس نے پھر شعروں میں عریضہ لکھ کے بھیجا، اور وہ بھی آپ کے لیے پنجابی میں پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور میں اس پر شروع میں ایک لاحقہ لگا رہا ہوں جی، معافی چاہتے ہوئے اپنے ذوق میں. اس لکھیا کہ اسی تو ہن نویں ہی رولے چ پی گئے ہیں، نویں ہی رولے چ پی گئے. ہن پنڈ جانا ہے تے پنڈ والےاں نے پوچھنا ہے سنا سخی دے بوئے تے گیا سی، کی لبا ہے؟ تے جے میں انہاں نوں آکھیا کہ مینوں کچھ عطا ہویا ہے تو جھوٹ ہوئے گا، ضمیر تے نواں بوجھ پہ جانا ہے. او بھائی صاحب غور کریا جے، او بھائی صاحب غور کریا جے، جملہ قضا نہ کرنا. پنڈ والیاں پوچھنا ہے کہ سخی دے بوئے تے گیا سی تے کی بنیا؟ جے میں یہ آکھیا کہ کچھ لبیا ہے تے جھوٹ ہونا ہے، ضمیر تے نواں بوجھ پینا ہے. تے جے میں پنڈ والیاں نوں یہ آکھیا کہ کچھ نہیں ملیا تے میری گل تے کسے اعتماد نہیں کرنا کہ اے ہو ہی نہیں سکتا. اے ہو ہی نہیں سکتا. اتھے گیا سی تو خالی آ گیا، نہیں ہو سکتا. یہ بھی رکا اندر چلا گیا. چند لمحے گزرے، حضور سید الشہداء کا رکا آیا، ماں 10,000 درہم کے. 10,000 درہم آج ہماری کرنسی کے پلے کیا ہے، لیکن پھر بھی 10,000 کا حصول اتنا آسان نہیں. لاکھوں لاکھ روپیہ مانیے اس دور کا. 10,000 درہم بھیجے. اور ابھی میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا تھا، اگر آپ کو یاد رہا ہو تو ابھی پتہ چل جاتا ہے. حضرت امام کریم نے ساتھ جو رکا لکھا نا 10,000 کے، اس کے ساتھ یہی لکھا ہے تو ہی کاڑا پہ گیا ہے، تو ہی کاڑا پہ گیا ہے. جے کتے ماڑا اڈیک لیندا تے تینوں کچھ دندے بھی. اے ہن اینے ہی نے، اے ہن اینے ہی نے. کیا بات ہے جناب، اے ہن اینے ہی نے تے اے قبول کر تے ٹر جا. تے اے جتھے تک گل ہے کہ تو آنا ہے کہ وہ پوچھن گے تے میں کی دسنا ہے، تو کی دسنا ہے، بس لے کے ٹر جا. تے تو اے گمان کر کہ میں کسے نو کچھ آکھیا ہی نہیں تے اسی یہ خیال کران گے اسی کسے نو کچھ دتا ہی نہیں. سمجھ گئے؟ میں نے حسین کو اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کر دی. یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عروج ہے، یہ بڑے لوگ ہیں. سخاوت ان سے سیکھی جائے. حضور پر نور سرکار اقدس سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ نا مسجد شریف میں تھے تو ایک بندے نے ویکھیا وہ ہاتھ چوک کے آندا یا اللہ من کتے نا 1000 روپیہ دلا دے. واہ کیا بات ہے جناب. پتہ نہیں اس امام پاک نو ویکھ کے آواز اچھی کر لئی. پتہ ہے کہ تو حضور امام عرش مقام سرکار امام حسن پاک آپ گھر تشریف لے گئے اور خادم کو اتنے پیسے دیے جتنے وہ دعا میں مانگ رہا تھا. تو فرما چپ کر کے انہوں دیا تے ساڈا نام ہی نہ لیں. سخاوت کا حسن یہی ہے. اور امام مظلوم کے لخت جگر اور ہم قادریوں رضویوں کے پیر سید سجاد، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. حضور سید سجاد کی سخاوت، حضرت امام عرش مقام کے لخت جگر کی سخاوت عکس جمیل ہے مظلوم کربلا کی سخاوت کا. صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، وقت ہم نے پھر نہیں پوچھا. اچھا صرف 12:15 ہوئے ہیں، میں سمجھا 2:15 ہو گئے ہیں، اور مدینہ شریف میں 10:15 ہوئے ہیں. 12:15 ہوں گے تو دیکھی جائے گی، ابھی 10:15 ہوئے ہیں. تو گزارش یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، ابن عساکر نے، ابن کثیر نے و دیگر نے نقل کیا 100 گھر تھا مدینہ پاک میں ضرورت مندوں کا.
100 جن کا راشن سید سجاد امام زین العابدین پاک نوکروں کے تھرو نہیں، جب رات چھا جاتی لوگ آرام کرتے تو آپ خادم سے فرماتے بوری موڈیاں تے رکھ، پھر رسی سے اس بوری کو باندھا جاتا، پھر آپ رات کے سناٹے میں اس بیوہ ضرورت مند نادار فرد کے دروازے پر رکھ آتے۔ سخاوت کے آپ نے بڑے پیمانے اور ضابطے اور انداز سنے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی لفظ کہہ سکتے ہوئے تو رات کو چارپائی پہ جب جائیں تو عقیدت کا اظہار کیجئے گا کہ 100 گرانہ پل رہا ہے، 100 افراد نہیں، 100 گرانہ، اور یہ بھی راوی کے علم میں جتنے گا رہے ہیں اللہ بہتر جانے۔ ابھی ہم 100 کے فگر کی بات کر رہے ہیں، 100 گرانہ پل رہا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا چولہا کون چلا رہا ہے۔ میرے پاس تو ایک ہی سادہ سا جملہ ہے، سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنے تخیلاتی انداز میں اپنے ذوق میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ جب یتیم بچیاں یا بچے صبح صبح یا رات کو روٹی ماں پکا رہی ہو اور ان کو کھلا رہی ہو تو کدی کو تی پتر پوچھ ہی لیندہ ہے ماں کون ہے جڑا بوئے اگے بوریاں رکھ جاندہ ہے، تو ملدہ بھی نہیں، صورت بھی نہیں بکھاندہ۔ تو اپنے ہی ذوق میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید مائیں کہتی ہوں کسے وڈے کردہ لگتا ہے، کسے وڈے کردہ لگتا ہے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کسے وڈے کردہ لگتا ہے، کسے وڈے کردہ لگتا ہے، یہ سخاوت ہے۔ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں، دین است حسین کے عنوان سے ذوق آوری کی کیفیت میں بیٹھنے والوں، اب اس بات کو سمجھنا، ایک تو یہ آپ نے دیکھا، ایک قدم آگے بڑھیے، سید سجاد امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت امام عرش مقام روزانہ 1000 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ کتنی؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ سید سجاد امام زین العابدین پاک بھی روزانہ 1000 رکعتیں ادا کرتے تھے، اسی لیے ان کو سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والا کہتے ہیں۔ نام تو ان کا علی ہے، علی ہے، علی بن حسین بن علی۔ یہ نام علی کس سے ختم ہوگا جی؟ کبھی علی حجویری، کبھی علی احمد صابر گلی علی، کبھی مہر علی، کیسے ہوگا یہ نام؟ پیر ہے مولا علی۔ میں ابھی صرف اپنے شجرے کی حد میں رہوں تو ہم قادری اور رضویوں کا پیر ہے مولا علی۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یہ شجرہ علیہ قادریہ کا شعر ہے۔ بتلانا یہ چاہتا تھا کہ سید سجاد بھی 1000 رکعتیں ادا فرماتے ہیں، امام مظلوم بھی 1000 رکعتیں ادا فرماتے ہیں۔ حسینیو، اب پنڈی والے نہیں کہہ رہا، اب کہہ رہا ہوں حسینیو، کب 5 نمازوں کی طرف آئے گے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ اور یہ حدیث کا مضمون ہے کہ ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے شام کو زمین کا، تیرتے کو آج اللہ علیہ نے کس نے نماز پڑھی ہے؟
تو وہ ٹکڑا اس کو کہتا نہیں کوئی بھی نہیں آیا. تو وہ سوال پوچھنے والا عیسیٰ کہتا اللہ دا شکر ہے آج ایک اللہ دا بندہ آیا سی تو انہیں میرے اوپر کھلو کے نماز پڑھی ہے. یہ بڑی بڑی مسجدیں پہلی 2 صفیں پچھلی 2 صفوں سے پوچھتی ہیں, وہ 2 صفیں اگلی سے پوچھتی ہیں. حال برآمدے سے پوچھتا ہے, برآمدہ سین سے پوچھتا ہے. مسجدیں مرسی یا خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے. اور دین است حسین وہ امام عرش مقام کربلا کی ریت کو, کربلا کے صحرا کو, کربلا کے سناٹے کو, اس وحشت کدے کو جبینوں سے مسجد کا رنگ بخش دیا, سجدوں سے اسے معمور روشن اور منور کر دیا. یہ کوئی بناوٹی لفظ نہیں ہے. 9 محرم 61 ہجری جمعرات کو حملہ آور ہوا ہے ابن سعد, حملہ آوری کے لیے آیا ہے. تو آپ اپنے بھائی وفا کی علامت سرکار عباس سے فرماتے پتہ کرو. عرض کی وہ کہہ رہا ہے ابن زیاد کا سخت آرڈر ہے, یا بیعت لیجئے یا پھر لڑائی کیجئے اور آج قصہ تمام کیجئے. امام عرش مقام نے فرمایا بیعت نہ کرنی تھی نہ کریں گے, لڑنا ہے تو کل لڑ لیں. اب اس کے اندر بریکٹ کے جملے میرے ذوق کے اپنے ذوق کے سنا رہا ہوں. علی دے پتراں لڑائی دے ڈراوے دیندے ہو, سانو ڈراوے دیندے ہو لڑن دے, نہیں ہو سکتا, کل لڑ لینا. اور اگلی بات دل کے کان سے سننا. امام عرش پاک نے عرش مقام نے فرمایا یہ رات اس لیے تم سے مانگ رہا ہوں کہ گھر والوں کو ضروری وصیتیں کر دوں, اور رات قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے, امام نے فرمایا. اور ابن کثیر نے لکھا, راوی حج سے واپس پلٹا ہے, راستے میں قافلے کا پڑاؤ دیکھا, معلوم کرنے پہ بتایا کہ دین است حسین, حضرت امام کوفہ جا رہے ہیں. وہ آپ کے خیمے میں زیارت کے شوق میں آیا, اندر آیا تو یہ منظر دیکھا, چہرہ انور سے خیمہ روشن ہے, امام کی گود میں قرآن ہے, تلاوت فرما رہے ہیں, آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں. کربلا کے سفر میں تلاوت قرآن, شب عاشور میں تلاوت قرآن, سر تن سے جدا شام کے بازار. ہاں بول کے بتائیں اگر آپ کو یاد ہے تو. پھر کیا ہو رہا ہے؟ سجدوں کی بات پہلے ہو گئی. یہ قرآن جو عاشورہ کی شب بھی اہل بیت کے خیموں میں جس کی مبارک آواز آ رہی ہے, راوی کہتا ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ان کے بن بنانے کی آواز آتی ہے, آل اطہار کے خیموں سے ساری رات اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کی آواز آئی. یہ ہائے وائے والے نہیں ہیں, یہ صبر والے ہیں اور شکر والے ہیں. حسینیوں, ہماری بیٹھکوں سے, ہماری دکانوں سے, ہمارے گھروں سے, ہماری گاڑیوں سے کس چیز کی آوازیں آتی ہیں؟ سوالیہ نشان ہے. یزیدیت مرد آباد, حسینیت زندہ باد. کب تک اسی نعرے پر اکتفا کرو گے؟ پریکٹیکل یزیدیت کو مرد آباد کب کہیں گے؟ پریکٹیکل. آپ جانتے ہیں کثیر اولیاء صوفیہ سیم و زر روپیہ پیسہ جمع کرنے سے نفرت کرتے تھے, عہدے دیے جاتے تو قبول نہیں کرتے تھے. اور وجہ کیا بیان کرتے تھے؟ وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ عہدہ اور مال یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے دعوے داروں نے بھی رسول پاک کی آل اطہار کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. سانو ان عہدیاں نال بھی نفرت ہے تے مال نال بھی نفرت ہے. یہ ہے حسینی کردار. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے نیزے کی نوک پر مفہومی الفاظ قرآن کا پڑھنا, کوئی معمولی بات نہیں ہے.
اور عاشوراء کی شب جب پتا ہو کہ صبح چڑھے گی تو پھر شہادت استقبال کرے گی، مزے مزے سے جبین سجدوں میں جائے اور لب امام پہ قرآن آئے۔ پریکٹیکل اگر یزیدیت کو مرد آباد کہنا ہے تو ان ڈبیوں سے غلاظت نکالیں، ڈاؤن لوڈ کے وہ مراکز جہاں سے گیت، فلمیں، ڈرامے، فحش مواد آتا ہے، بالکل اس کے بازو میں دائیں طرف قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان بھی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ تو پھر کرو نا یزیدیت کو مرد آباد کہو پریکٹیکل طور پہ، یزیدیت کو موبائلوں سے نکالو۔ یہی وقت، یہی ٹائم، یہی آنکھوں کی انرجی، یہی موبائل فون کی بیٹری قرآن کی تلاوت میں صرف کی جائے۔ کوشش کریں گے؟ میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کر لیں، اونچی بات میں بولے نہیں، تو اڈے سودے تے کربلا آلیاں نال نے دیکھ لو۔ امام مظلوم نے 10 محرم کے خطبے میں کربلا محلہ میں کھڑے ہو کر جو باتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی، لوگو 10 محرم کا خطبہ، لوگو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں صدقے قربان، میں فدا نثار اس سچی مبارک زبان پر، بھلا اس زبان پہ جھوٹ آئے گا بھی کیوں جس زبان کو حضور نے اپنے دہن میں لیا ہو اور جن کے دہن میں حضور نے اپنی زبان عطا فرمائی ہو۔ معذرت کے ساتھ مسلمان دکاندار، حسینی کاروبار کرنے والا، ایک حسینی جو کسی بھی کاروبار سے وابستہ ہے، وہ کہ مولانا آپ باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں پر جھوٹ نہ بولیں تو چولہا نہیں جلتا، غلط بیانی نہ کریں تو مال نہیں بکتا، ملاوٹ نہ کریں تو پوری نہیں پڑتی۔ صوفیہ کہتے تھے یا رانجھا یا کھیڑے۔ جھوٹ کو زندگیوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور ہم تو وہ تو ایک مجبوری کا، جہاں تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے ہاں تو جھوٹ کا دن منایا جاتا ہے اپریل فول کے نام سے، ایسی جھوٹی خبریں پھیلا کر کے کئی ماؤں کے کلیجے پھٹ جائیں اور کئی باپوں کی لاٹھیاں ہی ٹوٹ جائیں اور وہ دنیا سے کوچ کر جائیں۔ یہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، جھوٹ گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ آؤ آج دین است حسین کے حسین سلسلے کی تکمیل میں ہونے والی اس کانفرنس میں ارادہ کریں، سجدہ شبیری کو سلامی دینی ہے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے والے سید کو سلامی دینی ہے قرآن کی تلاوت کر کے، اور امام نے جو اپنی صفت خود بیان کی، لوگوں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج ہم ارادہ کریں کہ اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکال دیں، پوری کوشش کریں، پوری ہمت کریں، ہمت کریں گے تو اللہ کریم کی مدد شامل حال رہے گی، کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ تیسری بات، کربلا والوں کی بات، کوئی بہت تگڑی مستند سند نہیں ہے، بہت تگڑی مستند سند نہیں ہے۔ وہ علامہ عبدالسلام رضوی صاحب نے کتاب لکھی، اس میں رتب و یابس سب کچھ ہے، لیکن بچ بچا کر 2 سطریں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو عین اہل بیت کے مقام اور شان کے لائق ہیں اور وہ بالکل قابل قبول ہیں۔ مدینہ پاک سے قافلہ چلا، پنڈی والو یہ درویش بے رخ کیوں ہو گیا؟ اچھا کیا بے رخی ہے؟ اچھا اسپیشل اسلام بھائی ہیں یہ، چلیے وہاں چکری میں تھے اسپیشل خصوصی اسلام بھائی، اور یہ اوریجنل آ گئے، وہ خصوصی دوسروں کو بولیں جو بہرے اور ایسے ہوتا ہے۔ چلو شکر ہے، پتہ نہیں ادھر کتنے تھے جن کو میں استخارے کا کہتا رہا، ہمیں تو اپنے پہلو والے نظر نہ آئے، اور دور دور تک کیا ہوگا خدا جانے۔ اچھا بھائی کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں،
مدینہ شریف سے قافلہ چلا، مکہ شریف پہنچا، مکہ شریف سے کوفہ کے لیے نکلے، تقدیر کربلا لے گئی، شہادتیں ہوئیں، 11 کو کوفے کی طرف چلے، کوفہ میں آئے، پھر دمشق آئے، پھر وہاں سے واپس پھر کربلا آئے، پھر کربلا سے واپس مدینہ پاک آئے۔ جانے سے آنے تک کتنی تلخیاں تھیں، کتنے حوصلہ شکن مرحلے تھے، کیسے کیسے حسین رشتوں کی شہادتیں تھیں، پر اس پورے سفر میں مولا مرتضیٰ کی شہزادی پاک، امام مظلوم کی ہمشیرہ معظمہ، سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ زینب پاک کی ایک دن بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ ایک دن 8 روز کے حسینی مت بنو، اور وہ بھی سوشل میڈیا والے حسینی نہ بنو۔ اب ہمارے بچوں نے بھی کالے سوٹ 8 9 10 دن میں، اچھا ان کو کوئی نہیں پتا، صرف یہ ہے کہ لڑکے پہننے لگ کے ہم بھی پہنیں گے، ادھر کڑا ادھر کڑا۔ کن باتوں کی طرف اپنی چیزوں کو لے کر چلے ہو؟ نہ کسی بابے نے کڑے بیچے، نہ کربلا والوں نے کڑے بیچے۔ کڑا پہننے کا شوق ہے تو ان کی غلامی کے کڑے میں آ جاؤ، غلامی کے کڑے میں آؤ، کردار بتائے کہ حسینی جا رہا ہے۔ کوشش ہوگی۔ یہ 4 باتیں ہو گئی ہیں 4 یاروں کی نسبت سے، اور 5ویں شاید آخری بات یہ ہو پنجتن پاک کی نسبت سے، کربلا والوں کا پیغام۔ اور اب پیغام میں جس کی بات کرنے لگا ہوں وہ میرے امام کا سفیر ہے، سرکار سیدنا مسلم بن عقیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لاسٹ مرحلہ ہے، قتل کر دو، ابن زیاد کا آرڈر ہے۔ آپ نے کوئی سوری نہیں کیا، کوئی نہیں جھکے، کوئی اس سے زندگی کی خیرات نہیں مانگی۔ فرمایا میرے قتل کا حکم دیا ہے تو یہ تو غیر بھی کرتے ہیں کہ جس کے لیے قتل کے آرڈر دیے جائیں اس کی خواہشیں پوری کی جاتی ہیں یا پوچھی جاتی ہیں۔ کہاں ٹھیک ہے کہیے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نے حضرت امام کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے والے بڑے ہی باوفا ہیں، حضرت امام چل نہ پڑے ہوں، کوئی قاصد بھیج کے ان کو روک دیا جائے۔ اور دوسرا، جس کے سنانے کے لیے یہ بات شروع کی ہے، دوسرا، حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں قیام کوفہ کے دوران میرا لایا ہوا خرچہ ختم ہو گیا تھا اور مجھے بعض لوگوں سے ادھار لینا پڑا، فلاں فلاں کا مجھ پر اتنا اتنا قرض ہے، جب مجھے شہید کر دیا جائے، یہ میرا گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، بیچ کر میرا قرض ان کوفیوں کو ادا کر دیا جائے۔ امام کا سفیر کسی کے قرض کا بوجھ لے کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ دین است حسین، یہ ہے دین است حسین۔ یتیموں کے مال ہڑپ ہو رہے ہیں بھائی صاحب، دونس داندلی، زور زبردستی، افسر شاہی جہاں جس کی چلتی ہے۔ کتنی کی زمینیں جعلی کاغذوں سے ہڑپ کریں گے، دکانیں، مکان، دکان، پلاٹ۔ آخری تو 2 گز ہے، وہ بھی نصیب سے، وہ بھی امام کے سفیر نے بتایا دنیا سے جاؤ تو کسی کا بوجھ کندھوں پہ لے کر نہ جاؤ، آؤ نیت کریں، دھوکہ نہیں دیں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، کم تولنے والے، کم ناپنے والے، اور خصوصاً ملاوٹ والے۔ حضرت امام نے نہ دین میں ملاوٹ ہونے دی، نہیں نہ ہونے دی، حد فاصل کھینچ کے رکھ دی کہ کسی کی اذانوں سے دھوکہ مت کھانا۔ حضور کا وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، حد فاصل کھینچی ہے۔ آؤ ہم بھی عہد کریں، اپنی زندگیوں سے دھوکے کو خیر بات کہیں، خیانت کو خیر بات کہیں، ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ یہ 5 باتیں کمپلیٹ ہو گئیں، اور آخر کے اندر میں حضرت قبلہ پیر طریقت والا مرتبت صاحبزادہ والا شان پیر ندیم سلطان قادری سروری دامہ اقبالہ، اور آپ کی اس مبارک جماعت اور آپ کے سلسلہ عالیہ قادریہ کے وابستگان سے عرض کروں گا کہ
شکر ہے کہ آپ کو اس پرفتن دور میں ایک صحیح العقیدہ پیر، ایک با عمل پیر اور ایک با ضمیر پیر دستیاب ہے۔ ابھی چکری سے جب پنڈی کی طرف آئے تو حضرت قبلہ علامہ فیاض سلطانی صاحب نے جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مدرسے کو میں نے دیکھا، اس کی خوبصورتی، اس کی وسعت، تعمیر اور مزید آئندہ کے معاملات دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یا رب تیرا شکر ہے کہ سارے پیر ایسے تو نہیں ہیں کہ جن کی جائیدادوں میں گھوڑے بنتے ہیں، اس زمین پہ ایسے پیر بھی ہیں کہ جن کی زمینوں پر تیرے محبوب کی امت کے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہم لک الحمد حمدن کثیرا۔ ضرورت کی سمرگی ہے، ضرورت کی سمرگی ہے۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم میں سے ساروں کے بچوں کو ایک طرف اور میرے کریم کے 6 ماہ کی کلی سرکار علی اصغر کو ایک طرف، نہ تول بنتا ہے نہ جوڑ بنتا ہے۔ وہاں تو ایک کلی تھی، وہ بھی گلشن اسلام کے تحفظ کے لیے امام نے پیش کر دی۔ آج آپ سے بچے سر کاٹنے کے لیے تو نہیں مانگے جاتے، صرف اس لیے ہیں کہ دین سیکھ لیں۔ آخری بات ہے آپ سے، دین سیکھ لیں۔ کب تک ہم نعرے اور 2 نمبری کی دنیا میں رہیں گے؟ یہ تھوڑے سخت جملے سن لیجئے۔ کب تک؟ بچہ اپاہج ہے، معذور ہے، کند ذہن ہے، نہ اسکول چلا، نہ اکیڈمی چلا، اور نہ ہی کہیں کام سیکھنے بیٹھا تھا وہاں چلا، تو دیالو ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ ان مدرسے سیٹ آنا ہے، داخل بھی نہیں کرانا، چل قرآن ہی پڑھ لے، کوئی ماں پیو دی بخشش دا سامان ہی بن جائے۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاندتا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اشک بہائیں علی اکبر کریم کی شہادت پر، اور اپنے بچے قرآن سکھانے سے بھی بچا بچا کے رکھیں۔ تو دین است حسین لب سے کہا، دل تک تو نہ آیا۔ جاگ رہے ہیں جی؟ جاگ رہے ہیں بھائی صاحب؟ خدا کے لیے کب ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، پروفیسر بناؤ، سائنسدان بناؤ۔ وہ ایک بار میں نے اپنے مرشد کریم کو قطب نما پیش کیا، مدینہ پاک حاضری کے لیے جا رہے تھے، واپس تشریف لائے تو فرمانے لگے، قطب نما نے بڑا فائدہ کی، رنگ میں تھا حضور وہ، فرما جہاں جاتے تھے قبلے کی سمت صحیح بتاتا تھا، اور یہ بیان کر کے فرمانے لگے ایسے ہی بندے کا دل ہونا چاہیے کہ جہاں بھی چلا جائے دل مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لائیں۔ ہمارے بچوں کی ہر شعبے میں ضرورت ہے، ہر شعبے میں سجے کھڑا ہوا مسلمان، میڈیکل کے شعبے میں، سائنس کے شعبے میں، نئی ایجادات کے شعبے میں، لیکن ہاں وہ چاند پر بھی پہنچ جائے تو چاند پر پہنچ کر مدینے کے چاند سے منہ نہ موڑے، بلکہ اسے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ وہ چاند ہے جو پنگوڑے میں میرے محبوب کی انگلی کے اشارے پہ ہلا کرتا تھا۔ اس چیز کو مضبوط رکھیں۔ بس یہ گڑتی آپ نے دینی ہے، یہ گڑتی ہاتھ باندھ کے عرض ہے، سنی مدارس کا قیام اور جو قائم ہیں ان کا بچاؤ اور ان کی آبادی دین است حسین کا تقاضا ہے۔ دین است حسین کا تقاضا ہے۔ میں عادی نہیں ہوں، وگرنہ کہتا کہ کون کون ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو دین کا عالم بنائیں گے، سنی مدرسے میں پڑھائیں گے۔ میرے ساتھ تو آپ کی بات ہی کوئی نہیں، حضرت امام کو نذرانہ پیش کرنے آئے ہو، انہی سے بات کر لو کہ ایک بیٹا ایک بیٹی سرکار علی اصغر کی شہادت پہ نظر پیش کرتے ہیں، آپ کے نانا کے دین کا عالم اور عالمہ بنائیں گے۔ حضرت امام سے ایگریمنٹ کر لو،
اچھا اونچی بھی بے شک جو دو چار انشاءاللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہ کہیں، دل ہی دل میں کہہ لو، ان سے بات کر لو، نقصان میں نہیں رہو گے، کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت پیر صاحب کو مبارکباد کہ آپ کے زیر سایہ دین است حسین کے عنوان سے یہ حسین کلیوں کی لڑی سجتی رہی اور آج ہار تیار ہوا اور حضرت امام کی چوکھٹ پہ نظر ہو رہا ہے۔ اللہ تمام انتظام کرنے والوں کو جزائے خیر بخشے اور ہمیں دین حق پہ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔